بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو وہ جنت میں رہنے لگے۔ کھانے پینے کو، گھومنے پھرنے کو کچھ بھی کمی نہ تھی۔ عیش و عشرت سب کچھ ان کے حوالے تھا، لیکن پھر بھی وہ اداس رہتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، تو وہ دونوں جنت کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل واقعہ ورلڈ کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شیطان کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ وہ پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ اس نے ایک سازش رچی کہ کسی طرح انسان کو بھی جنت سے باہر نکالا جا سکے۔ سانپ اور مور یہ جنت سے باہر آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ باہر آئے تو شیطان نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ مجھے بھی جنت کے اندر لے چلو، تو انہوں نے منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت سے دھتکار دیا ہے، باہر نکال دیا ہے۔ اس نے واسطہ دیا کہ میں تمہارا پرانا ساتھی ہوں۔ تو وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اسے جنت کے اندر لے گئے۔ جنت کے اندر شیطان جب داخل ہوا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اس درخت سے تمہیں دور رکھا تاکہ کہیں تم امر نہ ہو جاؤ، تمہاری موت واقع ہو جائے، تم تا حیات زندہ نہ رہ جاؤ۔ اگر یہ درخت کا پھل تم کھاؤ گے تو تم ساری زندگی زندہ رہ جاؤ گے، تا حیات جنت میں عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے۔ اسے ورگلایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کو دھتکار دیا، وہاں سے وہ چلا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، نیند میں تھے، تو شیطان اماں حوا کے پاس گیا اور اسے ورگلایا، اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلا رہا تھا کہ یہ پھل کھا لو۔ اسے پتا تھا کہ یہ جب پھل کھائیں گے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو میرا ہوا ہے۔ اماں حوا پہلے تو انکار کرتی رہی، پھر اس کے شیطان کے اصرار کرنے پر وہ شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور پھل توڑ کر کھا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پھل کوئی اور نہیں تھا، یہ گندم کا دانہ تھا۔ تو جب اماں حوا نے وہاں سے توڑا تو کہتے ہیں کہ وہاں سے خون رسنے لگا۔ وہ خون 7 دن تک رستا رہا اس پودے سے یا اس درخت سے۔ اماں حوا نے وہ خود تو کھایا، پھر ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں بھی منا کر باتوں میں لگا کر انہیں بھی کھلا دیا، کیونکہ وہ اماں حوا سے بہت محبت کرتے تھے، انکار نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی تو وہ بہت روئے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے پھل کھائے، ان کے جسم سے جنت کے جو لباس تھے وہ اتر گئے، وہ درختوں میں چھپنے لگے اور درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ انہیں تو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر قہر نازل ہو گیا۔ شیطان تو اپنا کام کر کے نکل گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی ناراضگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، نکل جاؤ جنت کے اندر سے، حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، گڑ گڑائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک کے لیے ان کو زمین پر بھیج دیا، اب تم جا کے وہاں ایک اعمال لے کر آؤ گے تو تبھی انسان کو جنت ملے گی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ عورت نے وہ پھل کو توڑا تھا اور اس جنت کے درخت سے
تو جنت کے درخت کو تکلیف دی، وہاں سے 7 دن تک جو خون رشتہ رہا۔ اب عورت کو یہی سزا ہے کہ وہ ہر ماہ 7 دن اپنا حیض جو ہے اس کے اندر گزارتی ہے۔ یہ عمل جو اس پودے کے ساتھ پیش آیا، اب وہی عمل عورت کے ساتھ پیش آتا ہے اور وہ 7 دن حیض کے ساتھ گزارتی ہے اور اس تکلیف کے ساتھ گزارتی ہے۔ یہ ایک بزرگ سے سنی ہوئی بات ہے، حقیقت کا اس سے کیا لینا دینا ہے، یہ ہمارے علم میں کی بات نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ ایک بزرگ سے سنی ہوئی بات ہے۔